अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत डायरी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उस्मा राहील। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेहत का बजट और गरीब मरीज़। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तिब्बी शोबे के सीनियर तजज़ियाकार और हेल्थ डेस्क इंचार्ज सिराज अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि वफाकी बजट 2021-22 आ चुका है, आप ज़रा रोशनी डालिए कि नए कौमी बजट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने महकमा सेहत को क्या सहूलियात दी हैं। जी उज़्मा, कौमी बजट में जो वफाकी हुकूमत ने बजट की तफसीलात बताते हुए सेहत के हवाले से जो बजट का तखमीना रवां माली साल के लिए पेश किया है, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस बजट में फ़ीकस 120 रुपये सालाना वफाकी हुकूमत ने गरीब मरीज़ों और आवाम के लिए मख्तस किए हैं, जो कि एक ऐसी हुकूमत जो कि इस दावे के साथ आई हो कि वो गरीबों के दिनों को और उनकी हालत को बदलने की दावेदार हो, उस हुकूमत की जानिब से वफाकी सतह के ऊपर 120 रुपये फ़ी कस सेहत का बजट इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। सर, ज़रा वफाकी बजट की तफसीलात भी वाज़ेह कर दें। जी उज़्मा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सेहत के बजट की तफसीलात के ऊपर नज़र डाली जाए तो वो वफाकी हुकूमत का बजट हो या सूबों का बजट हो, अव्वल तो 18वीं यानी तरमीम के बाद सेहत की ज़िम्मेदारी जो है वफाक से ज़्यादा सूबों पर आयद होती है, और मुझे बहैसियत तिब्बी सहाफ़ी के ये कहते हुए बड़ी शर्म भी आती है और अफसोस भी होता है कि हमारे सूबों ने, जिसमें सिंध भी शामिल है, महकमा सेहत सूबों में आने के बाद तरक्की याफ्ता होने के बजाय ज़वाल पजीर हुआ है। और इसके साथ ही सूबों का जो बजट गुज़िश्ता रवां माली सालों में और वफाकी बजट, तो उसमें से तकरीबन बजट में मख्तस करदा रकम की 80% रकम तिब्बी और नीम तिब्बी और जो भी माविन मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों की मद में चला जाता है, और उसके साथ ही जो 20% की रकम मख्तस करदा रकम में गरीब मरीज़ों और आवाम की इलाज मुआलजे के लिए मख्तस किया जाता है, तो उसमें भी हमारी सेहत की कमीशन माफिया बड़ी चालाकी के साथ बजट की ज़्यादातर रकम उन मदों में खर्च करती है जिसका आवाम को बराह रास्त बहुत कम फ़ायदा पहुंचता है। यानी बुनियादी सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के बजाय जो तदरीसी हस्पताल हैं उनकी जदीद मशीनों की ख़रीदारी के चक्कर में वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस तरह से जो 20% गरीब मरीज़ों के इलाज के लिए रखा जाता है, वो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कमीशन की नज़र हो जाता है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा फरमा सकती हैं कि हमारी यहाँ सेहत के बजट के साथ वफाक और सूबों में, बिलखुसूस सिंध में जो कुछ हो रहा है, सिंध का रवां माली साल का बजट आने वाला है, उसकी तफसीलात भी जिस वक्त सामने आएंगी मैं आपको बताऊंगा। ये दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में जो इक्विपमेंट्स हैं, तिब्बी आलात हैं, उनको ड्यूटी फ्री किया गया है, उनमें कुछ सहूलियात और मराहत ज़रूर रखी गई हैं, लेकिन देखना यह है कि जो मराहत और तिब्बी सहूलियात के लिए जो तिब्बी आलात को टैक्स फ्री किया गया है वो दुरुस्त तरीक़े से कहाँ तक इस्तेमाल होते हैं, वरना देखा ये जाता है कि जिन मदों में भी छूट दी जाए
ان کا درست استعمال کم اور غلط استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ کراچی میں کرونا ویکسینیشن کی مہم کیسی چل رہی ہے؟ جی عظمیٰ، کراچی میں محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ویکسینیشن کا عمل تو جاری ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو میں پروگرام میں بتا چکا تھا، اب میڈیا میں بھی اور مختلف کورونا سینٹر میں مجھے بھی ایسی شکایات ملی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن کرنے والے لوگوں کا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا، اور یہ بھی خوفناک بات سامنے آئی ہے کہ بعض مراکز سے بغیر ویکسینیشن کرائے ان کو ویکسینیشن کارڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ نادرا کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور محکمہ صحت سندھ کی اعلیٰ انتظامیہ کے حوالے سے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر یہ بے قاعدگی کیوں آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نادرا کے اوپر بھی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے ویکسینیشن کرائے بغیر انہیں ویکسینیشن کرائے جانے کا کارڈ جاری کر رہا ہے۔ یہ سندھ میں اس ہفتے کے حوالے سے ویکسینیشن کے عمل میں دو بڑی شکایات ہیں۔ سیکریٹری صحت اور وزیر صحت کو فوری طور کے اوپر اس کا نوٹس لے کر اس سلسلے میں عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے، ورنہ اس مہم کا عوام کے اوپر نہایت منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب NICVD کے حوالے سے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی تازہ ترین رپورٹ کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر حکومت سندھ کا ایک مبینہ مالی اسکینڈل ہے، جسے اب تک مخصوص میڈیا کے تعاون سے سندھ حکومت چھپانے میں کسی حد تک کامیاب ہے، اور وہ مخصوص میڈیا وہ ہے جسے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی طرح نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر کے سربراہ اعلیٰ پروفیسر ندیم قمر کی ہدایت کے اوپر اشتہارات کے حوالے سے اس مخصوص میڈیا کو نوازا جاتا ہے، اور اس مخصوص میڈیا کو نوازنے کے ساتھ ساتھ ان کے صحافیوں کو بھی در پردہ نوازا جاتا ہے۔ لہٰذا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر کی جانب سے قومی اداروں میں سندھ ہائی کورٹ میں چلنے والے کیس کی روداد صحیح معنوں میں عوام کے سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ اسی طریقے سے نیب جو کارروائی کر رہی ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عوام کے سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی جانب سے رپورٹ آئی ہے کہ کس طرح سے ڈیزائن کردہ موجودہ سربراہ اعلیٰ NICVD پروفیسر ندیم قمر، جن کے لیے باقاعدہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سرکاری ملازمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، لیکن سندھ حکومت نے باقاعدہ ایک ایسا اشتہار ڈیزائن کیا کہ جس میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس اہلیت کے معیار پر پورا ہی نہیں اتر سکتا تھا، اور پروفیسر ندیم قمر جو ہیں وہ عوامی مفاد عامہ کے بجائے حکومتی جماعت کے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور صوبے کے عوام جو غریب مریض ہیں، پہلے تو یہ بتایا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری، میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ان کے پاس کوئی ایسا سروے موجود ہے کہ سندھ کے عوام کی اکثریت جو ہے کیا وہ دل کے عارضے کے اندر مبتلا ہو گئی ہے کہ ان کا پورا زور جو ہے صحت کے اداروں میں
وہ صرف امراض قلب کی طرف ہی ہے، اور امراض قلب میں جو کچھ اس وقت NICVD میں مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ایک تفصیل الگ ہے. اس کے اوپر ایک پروگرام نہیں، میں 10 پروگرام کر سکتا ہوں جس میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو غریب مریض جس کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا وہاں علاج مفت ہو رہا ہے، مفت علاج کے مریض جو ہے عارضہ قلب کے جو اس وقت NICVD کے اندر کرا رہے ہیں ان کی شرح اموات کیا ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میڈیا میں یہ جو ان کی یہاں بد انتظامی ہے، جو کرپشن ہے، جو بدعنوانی ہے، جیسا کہ اس وقت حیدر اعوان صاحب جو ہے ان کو گھر بیٹھا دیا گیا ہے، اور حیدر اعوان کا کام جو ہے وہ پروفیسر ندیم قمر صاحب کے صاحبزادے جناب زین قمر گھر پر بیٹھ کر رہے ہیں. NICVD جو ہے یہ ایک قومی ادارہ ہے، نہ کہ کسی فیملی کا یہ ذاتی ادارہ ہے. پروفیسر ندیم قمر صاحب اس ادارے کو تباہی کے اس دوراہے کے اوپر لے جا رہے ہیں کہ کبھی اگر یہاں پر اصلاحات کی بھی کوشش کی جائے تو اصلاحات کرنے والوں کو بہت مشکلات درپیش آ سکتی ہیں. لہٰذا میرا چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل ہوگی، درد مندانہ اپیل ہوگی کہ اس قومی ادارے کو تباہی سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ جو کچھ سنگین مذاق کیا جا رہا ہے، خاص طور کے اوپر اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے جو اربوں روپے کی بے قاعدگی کی سنگین رپورٹ دی ہے، اس کے اوپر نہ صرف قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے ایوان کے اندر کھلی بحث ہونی چاہیے بلکہ ان لوگوں کا احتساب کیا جانا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ سراج صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. جی عظمیٰ بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.